دوستو، ایک بہت پرانی کہانی لے کر میں آج حاضر ہوا۔ اس کہانی کے آپ ہم سب کردار ہیں۔ ہاں، یہ کہانی بات کرتی ہے آپ کی اور ہماری زندگی سے۔ اس کا میں نے ابھی کوئی نام نہیں رکھا۔ اس بلا عنوان کہانی کا آپ ہم سب مل کر اس کی آخری سطر تک پہنچتے ہوئے کوئی نام سوچ لیتے ہیں۔ ایک مسافر رات کے اندھیرے میں سمندر کے ساحل پر کشتی کے انتظار میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اسے لوٹ کے اپنے گھر جانا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، کشتی کا انتظار اور وقت بھی کاٹنا تھا، وہ بھی صبح تک۔ سورج کی پہلی کرن پر کشتی آنے والی تھی، بس رات ہی تو گزارنی تھی۔ وہ مسافر بیٹھے بیٹھے زمین پر بے خیالی میں رات کی تاریکی میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ ایک چھوٹی سی تھیلی لگی۔ ہاں، رات کا اندھیرا تھا اور اس نے تھیلی میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ اس میں تو صرف کنکر ہی کنکر تھے۔ شاید سوچا کسی کھنڈر بچے نے کھیلتے ہوئے سڈول کنکریاں اکٹھی کی ہیں۔ اس بچے کی حماقت اور لاپرواہی پر اسے ہنسی آئی۔ وہ دیر تک ہنستا رہا۔ اس مسافر نے سوچا کہ بچے کتنے نادان ہوتے ہیں نا، اپنی ہی محنت سے چن چن کر کنکر اور سیپیوں کو تھیلی میں جتن سے رکھا اور پھر اپنے ہی ساتھ گھر لے جانا بھول گیا۔ ہائے رے نادانی، اپنی محنت مٹی میں انڈیل دی۔ یہ کھیل اور غفلت سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ بچپن ہوتا ہی یوں ہے، لڑکپن ہوتا ہی یوں ہے۔ مسافر یہ سوچتے ہوئے تھیلی کو کہ ایک کنکر کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور اسے سمندر میں اچھال دیا۔ کنکر کی آواز اسے سناٹے میں بھلی لگی اور وہ لہروں سے بہلنے لگا۔ اس رات چاند بھی سحر کو نہیں نکلا تھا۔ سمندر پر خاموشی تھی۔ مسافر کو تو اپنی کشتی کا انتظار تھا، گھر جو جانا تھا۔ اسے رات جانے اچانک کب نیند لگ گئی۔ آخر صبح کی پہلی کرن سے نور پھولا تو اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے آخری کنکر کو دیکھنے لگا جو پھینکنے سے رہ گیا تھا۔ اب سورج پوری طرح سے نکل چکا تھا۔ صبح اٹھتے ہی پاس دیکھا تو وہ تھیلی چاندی کے ڈور سے بندھی ایک قیمتی تھیلی سی لگی، اور وہ کنکر جو ہاتھ میں دھرا رہ گیا تھا، وہ کنکر نہیں، کوئی قیمتی ہیرا تھا جسے نیند کے سبب وہ پھینک نہ سکا، اور نیند نے جانے کب اس کو اپنی آغوش میں دبوچ لیا تھا۔ وہ صدمے میں آ گیا۔ وہ اس صدمے سے باہر بھی نہ نکلا تھا کہ اسے گھر لے جانے والی کشتی کنارے پر آ لگی۔ وہ اپنے ہوش و حواس سمیٹنے لگا۔ اس مسافر کی حالت کسی لٹے ہوئے جواری کی طرح تھی جو اپنی پوری دولت رات کے اندھیرے میں جوئے میں ہار چکا ہو اور اب گھر خالی ہاتھ چلنے کا وقت آ گیا ہو۔ اتفاق سے جو بچا ایک موتی اس کے ہاتھ میں تھا، عبرت اور افسوس کا انبار پوری جان پر تھا۔ اس کے دل کا طوفان سمندر سے زیادہ تھا۔ دوستو، کہانی ختم ہو گئی۔ اب علامات سے بات کرتے ہیں، کہانی کے اشاروں کے راز کھولتے ہیں۔ ویسے یہ ضروری بھی نہیں، لیکن اس حقیقت کو کوئی فسانہ نہ سمجھے۔ وہ لوگ جو فسانہ بنتی ہوئی اس دنیا کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ مسافر ہم سب ہیں، آپ بھی اور میں بھی۔ ساحل یہ دنیا کا آخری کنارہ ہے۔ کشتی موت کی سواری، گھر جانے کی تمنا، اپنے رب سے ملاقات کا لمحہ، تھیلی رب کی چھپا کر دی ہوئی وقت کی دولت۔ میں پھر دوہرا دوں اشارے، مسافر ہم سب، ساحل یہ دنیا کا آخری کنارہ، کشتی موت کی سواری، گھر جانے کی تمنا،
اپنے رب سے ملاقات کا لمحہ، تھیلی رب کی چھپا کر دی ہوئی وقت کی دولت، یہ تھے اشارے اس کہانی کے۔ ہائے اس رب نے تو ہیرے، نیلم، پکھراج، یاقوت، زمرد اور موتی ہمیں دیے، ہم نے اسے کنکر سمجھا اور خود کو بہلانے کے لیے زندگی کے سمندر میں اچھالتے رہے۔ اب ہماری بھی کشتی آئے گی دوستو، ہم سب ایک دن یہ دنیا کا ساحل چھوڑ کر چلے جائیں گے، چاہیں نہ چاہیں۔ ہم وقت کے کنکر ہم وقت کو کنکر سمجھ کر زندگی کے سمندر میں پھینک رہے ہیں، پھینکتے آ رہے ہیں اور پھینکنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ایک دن خالی دامن اپنے گھر واپس آئیں گے۔ ہاں، اس کہانی کا کوئی اچھا سا نام دے دینا، وقت جس کا ہر پل انمول، وقت ایک ربانی نغمہ، یا وقت خدا کی آواز۔ نعیم جاوید کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔